ولا الضالين. هناك إعلانات تعقد في هذا الأسبوع یہ صوبائی اجتماع تھا مگر غلطی سے وہ نام پڑھا نہیں گیا. اب ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. کل سے جو اجتماع شروع ہیں وہ مجلس انصار اللہ ضلع راولپنڈی کا اجتماع ہے جو 28 اکتوبر سے شروع ہوا ہے اور آج ختم ہوگا. انصار اللہ سٹٹگارٹ جرمن ریجن کا اجتماع ہے جو 30 اکتوبر کو ہو رہا ہے. جماعت احمدیہ اسپین کا نواں سالانہ جلسہ سالانہ یعنی نواں جلسہ سالانہ ہے کل 30 اکتوبر تک جاری رہے گا. لجنہ اماء اللہ بنگلہ دیش کا سالانہ اجتماع 31 اکتوبر کو منعقد ہوگا. لجنہ اماء اللہ ساؤتھ افریقہ کا 8واں سالانہ اجتماع 31 اکتوبر کو ہو رہا ہے. ہندوستان کے جنوبی صوبوں تامل ناڈو، آندھرا پردیش، کیرلا اور کرناٹک کی ساؤتھ ریجنل سالانہ کانفرنس 31 اکتوبر سے 1 نومبر تک منعقد ہوگی. خدامت احمدیہ پاکستان کا سالانہ اجتماع جو 21 تا 23 اکتوبر منعقد ہونا تھا جس کی حسب توقع اجازت نہیں ملی. توقع تو عموماً اچھی چیز کی لگائی جاتی ہے مگر وہاں مجلس خدامت احمدیہ کو بھی اور دیگر جلسہ یا اجتماع کرنے والی مرکزی تنظیموں کو اب عادت پڑ چکی ہے کہ انکار میں جواب آئے گا. اس لیے توقع امید کی شکل میں نہیں بلکہ مایوسی کی شکل میں ہوتی ہے اور معلوم ہے کہ وہ کیا جواب دیں گے. اس سلسلے میں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس خدامت احمدیہ پاکستان ہو یا انصار اللہ یا لجنہ اماء اللہ ان کو اپنی ان مسلسل کوششوں میں ناکامی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. امر واقعہ یہ ہے کہ جلسہ سالانہ جب سے انہوں نے بند کیا اور ساتھ ہی ذیلی تنظیموں کے اجتماعات بند کیے یہ انہی پابندیوں کا فیض ہے جو ساری دنیا اب اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ عالمی اجتماعات اور عالمی جلسوں کی صورت میں دیکھ رہی ہے. اس لیے یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ایک ایسی نیکی کا پھل ملتا ہے جسے کرنے کی توفیق ملتی ہے. بعض دفعہ ایک نیکی نہ کرنا اس درد کی وجہ سے بہت بڑا ثواب بن جاتا ہے. جس نیکی کی راہ میں کوئی مجبوری حائل ہو اور انسان کا دل بے قرار ہو کہ میں وہ نیکی کروں لیکن مجبوراً نہ کر سکے. بعض ایسی بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ ایسی نیکیوں کا ثواب کی ہوئی نیکیوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک الہی اشارے کے تابع عمرے اور حج کی نیت سے مکے کی طرف روانہ ہوئے. ساتھ آپ کے جانثاروں کا ایک بڑا قافلہ تھا اور حدیبیہ کے میدان پر جا کر آپ کو روک دیا گیا. وہ واقعہ بار بار جماعت کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ یاد دلاتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی رائے اور اجتماعی رائے کے خلاف اللہ کی رائے کو ترجیح دی، یعنی اللہ کے منشا کو ترجیح دی. اور باوجود اس کے کہ بشدت صحابہ کا اصرار تھا کہ ہم جانیں فدا کر دیں گے مگر یہ حج ضرور ہوگا یا یہ عمرہ ضرور ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضائے باری تعالیٰ کو فوقیت دی اور یہی ہونا تھا. آپ سے اس کے سوا کوئی کسی قسم کی توقع رکھی نہیں جا سکتی اور تمام صحابہ کی رائے کو رد کر دیا. اس کے نتیجے میں وہ عمرہ اور وہ حج
جو نہیں ہو سکے ان کی جزا قرآن کریم میں ایسی بیان ہوئی ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے کسی مقبول حج کسی مقبول زیارت کی ایسی جزا نہیں دی گئی۔ فرمایا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کہ اے محمد ہم تیرے اس فعل سے ایسا راضی ہوئے ہیں کہ تو نے ہماری خاطر ایک نیکی سے محرومی اختیار کر لی۔ یعنی نیکی کا فلسفہ یہ ہے کہ خدا کی خاطر کوئی چیز کی جائے، اور اسی فلسفے کی طرف دراصل توجہ دلائی گئی ہے۔ خدا کی خاطر کسی نیکی سے رک جانا بعض دفعہ اس سے بھی بڑی نیکی بن جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم تجھ سے یہ سلوک کرتے ہیں کہ تیرا صرف تیری ماضی کی غلطیاں ہی یا بشری کمزوریوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایسی صورتیں جن سے تجھے تکلیف پہنچی ہو وہی معاف نہیں کی جاتی، بلکہ آئندہ ہمیشہ کے لیے تمام غلطیاں معاف کی جا رہی ہیں۔ تو اتنی بڑی جزا ایک ایسی نیکی کی ہے جو کی نہ جا سکی، لیکن دنیا کی نظر میں جو نیکی نہیں کی جا سکی، اگر نیتوں میں خدا ہی خدا ہو اور اس نیکی سے رکنا بھی خدا ہی کی خاطر ہو تو عملاً یہ نیکی شمار ہو جاتی ہے۔ بس مجلس خدام الاحمدیہ ہو یا انصار اللہ یا دوسری ذیلی تنظیمیں یا صدر انجمن جو اپنے جلسوں کی درخواستیں دیتی چلی جا رہی ہے اور ہر دفعہ مایوسی ہوتی ہے، پاکستان کے ایسی تمام مرکزی تنظیموں کو میں متوجہ کرتا ہوں کہ آپ کی نیکی رائے گاہ نہیں گئی۔ آپ جن جلسوں اور اجتماعات سے محروم کیے گئے ہیں یہ آپ کے محرومی کے نتیجے میں درد کا فیض ہی ہے جو ساری دنیا میں عام ہو رہا ہے۔ ایک جلسہ سالانے پر کتنے احمدیوں کو توفیق ملا کرتی تھی حاضر ہونے کی، اور ایک اجتماع پر کتنے احمدیوں کو حاضر ہونے کی توفیق ملا کرتی تھی۔ اب دیکھیں ہر جمعے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے 8-10 گنا زیادہ احمدیوں کو بیک وقت مرکزی خطابات سننے کا موقع مل رہا ہے، اور اسی طرح دیگر اجتماعات کا حال ہے۔ لیکن ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ میں ان کو یہ ایک ترکیب سجھاؤں کہ اگر مجلس خدام الاحمدیہ، انصار اللہ، لجنہ ماء اللہ پاکستان کو یہ توفیق ہو تو جس طرح جرمنی کے خدام نے اپنے خرچ پر اپنے اجتماع کو ساری دنیا کا اجتماع بنایا تھا، اس طرح آپ بھی کوشش کر لیں۔ اگر توفیق ہو تو ان دنوں میں ہم یہاں آپ کی طرف سے سالانہ اجتماع بنا لیا کریں گے، اور آپ ویڈیو بنا کر اپنے ان مقررین کی جن کو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں، خواتین تو نہیں ہو سکیں گی مگر باقی ہو سکتے ہیں، وہ بھیج دیا کریں۔ چند ویڈیو آپ کی چلیں گی، ایک مرکزی تقریر میں کر دیا کروں گا، تو اس طرح آپ کا سالانہ اجتماع بجائے اس کے کہ آپ کو ہر دفعہ یہ خیال ہو کہ نہیں ہوا، ڈپٹی کمشنر نے روک دیا ہے، پھر یہ کہنے کی بجائے آپ کہیں گے کہ ایک ڈپٹی کمشنر کیا 1000 ڈپٹی کمشنر بھی اس اجتماع کو روک نہیں سکتے جو خدا کی اجازت سے کیا جا رہا ہو اور جسے اللہ کی تائید حاصل ہو۔ وہ ایک شہر کا، ایک ملک کا اجتماع نہ ہو بلکہ ساری دنیا کا اجتماع بن جائے۔ بس آپ کے اجتماع اس طرح ساری دنیا میں عام ہو جائیں گے، اور ابھی بھی اللہ کے فضل سے دیگر اجتماعات کے ذکر میں نے آپ کا ذکر بھی کر دیا ہے، تو میرے نزدیک آپ بھی ان اجتماعات کی فہرست میں شامل ہیں، اور دیگر انصار اللہ اور لجنہ بھی اسی طرح شامل ہیں۔ ان سب کو میری ایک نصیحت یہ ہے کہ اس دفعہ جلسہ سالانہ پر عالمی بیعت کے بعد میں نے نصیحت کی تھی کہ آپ اگلے 3 ماہ تربیت کی طرف توجہ دیں۔ میرے خیال میں مجھے نہیں یاد کہ اس سے پہلے کبھی جماعت کی طرف سے بیعت کرنے والوں کے لیے اس قسم کی اسکیم کا آغاز کیا گیا ہو کہ تمام دنیا میں مسلسل باقاعدہ منصوبے بنا کر ساری جماعتیں نومبائین کو اپنے اندر جذب کرنے
اور ان کی تالیف قلب کے لیے پروگرام بنائیں اور ان کی تربیت کریں۔ اب جب کہ یہ وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، جو رپورٹیں مل رہی ہیں اس سے اندازہ ہوا ہے کہ جس طرح عالمی بیعت کی تحریک ایک الہی تحریک تھی، خدا کے فضل سے یہ تحریک بھی غیر معمولی طور پر برکت پا گئی ہے، اور محسوس ہوا ہے کہ اس کی شدید ضرورت تھی۔ اس لیے یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے ہی دل میں تحریک ڈالی گئی، اور از خود پیدا ہونے والا کوئی خیال نہیں ہے۔ جن تجربات کی اطلاعیں ملی ہیں ان کو پڑھ کر جہاں بے حد خوشی ہوئی، وہاں افسوس بھی ہوا کہ کاش پہلے ہم اس طرف توجہ کرتے تو بہت سے علاقوں میں احمدی ہونے والی جماعتیں رفتہ رفتہ ضائع نہ ہو جاتی۔ شدت سے محسوس ہوا کہ جو بیعت کرتے ہیں ان کی تربیت کا تو آغاز ہوتا ہے، یہ سمجھ کر کہ احمدی ہو گئے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینا بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ ہر ملک میں مختلف قسم کی رسوم رائج ہیں، مختلف قسم کی مذہبی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ بھی اور بڑے بڑے مسائل میں بھی جب تک باقاعدہ مستقل رابطہ کر کے ان کی تربیت کا انتظام نہ کیا جائے، بعض غلطیاں ایسی جڑ پکڑ جاتی ہیں کہ پھر ان کا اکھیڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب میں گانا دورے پر گیا تھا تو بعض پرانی جماعتوں میں جہاں پیدائشی طور پر کثرت سے احمدی موجود تھے، وہاں بھی ایسی پرانی بعض بدرسمیں پائی گئیں جن کے متعلق مجھے حیرت ہوئی کہ پہلے کیوں نہیں ان کو کھیڑا گیا، لیکن اس طرح وہ گہری ان کے اندر داخل ہو چکی تھیں، اور احمدیت میں رہتے ہوئے ان جڑوں کو قائم رہنے دیا گیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کے ساتھ مجھے بھی بہت سرکپائی کرنی پڑی، بہت سمجھانا پڑا، اور بڑی مشکل سے پھر آخر وہ پرانے فرسودہ خیال ان کے دلوں سے نکالے۔ تو ابھی جو دورے کیے گئے ہیں ان کی طرف سے رپورٹیں مل رہی ہیں کہ ہم تو لرز گئے یہ دیکھ کر کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے تو ان جماعتوں بیچاروں کا بننا کیا تھا۔ ایمان تو لے آئیں، لیکن بعض بد رسمیں، بعض بے وقوفوں والے خیالات، بعض چھوٹی چھوٹی باتوں کو دین میں ایسی اہمیت دینا جن کی دین میں گنجائش ہی کوئی نہیں، وہ ابھی تک اسی طرح تھے۔ یہ خیالات، یہ بد رسمیں، یہ پست چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دینے کا رجحان یہ اسی طرح موجود تھا۔ چنانچہ ان مہمات کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے حیرت انگیز کامیابیاں ہوئی ہیں، اور ان علاقوں کی کایا پلٹ گئی ہے۔ پھر میں نے یہ تحریک کی تھی کہ ائمہ کو اور ان کے لیڈروں کو اپنے پاس بلائیں اور ان کو سکھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہی طریق تربیت کا سکھایا ہے کہ کیوں نہیں ہر علاقے سے جہاں اسلام پھیلتا ہے ایک فرقہ مرکز میں نہیں پہنچتا، پہنچنا چاہیے، وہاں پہنچیں، تفقہ فی الدین حاصل کریں اور پھر واپس لوٹیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایمان لانے والوں پر صادق آنے والا کلام ہے، غیروں سے تو خطاب نہیں کیا جا رہا۔ تو قرآن کریم نے تو 1400 سال پہلے خوب کھول کر سمجھا دیا تھا کہ جہاں جہاں اسلام پھیلے گا اس پر اطمینان نہ کر لینا، لازم ہے کہ ان کے نمائندے مرکز میں پہنچیں اور تربیت حاصل کریں، اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو دین سکھائیں۔ بس اس پہلو سے یہ سلسلہ بھی اللہ کے فضل سے بہت سے ممالک میں جاری ہوا اور بہت ہی نیک نتائج اس کے ظاہر ہوئے۔ لیکن جہاں جہاں ابھی یہ کام نہیں ہو سکے، میں ذیلی تنظیموں کو خصوصیت سے متوجہ کرتا ہوں کہ وہ تربیت کے معاملے میں جماعتوں کا ہاتھ بٹائیں، اپنے امراء کو پیشکش کریں، اور جو حصہ امراء تربیت کے سلسلے میں ان کے سپرد کریں اس میں وہ آگے بڑھ کر شوق سے حصہ لیں، اور اپنے اجتماعات میں لازماً نومبائین کو ضرور شامل کیا کریں، اور ان کی تربیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے اوپر کچھ ذمہ داریوں کے بوجھ ڈالنے شروع کریں، جو شروع میں شاید بوجھ لگیں پھر بہت ہلکے محسوس ہوں گے، اور ان کو نظام کا باقاعدہ حصہ بنائیں۔ اگر اس طرح آپ
انجذاب کا کام کریں گے، یعنی جذب کرنے کا انتظام کریں گے، تو دیکھتے دیکھتے یہ ایک سالے خون کی طرح آپ کے پاک وجود کا حصہ بن جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو نظام از خود ان کو دھکا دے کر باہر نکالے گا، اور جو وجود نظام میں ہضم نہ ہو سکے، جذب نہ ہو سکے، اگر اسے نظام باہر نہ نکالے تو وہ نظام فاسد ہو جاتا ہے۔ یہی قرآن کریم سے روحانی نظام سے کے متعلق پتہ چلتا ہے، اور یہی جسمانی نظام کا حال ہے جو سب دنیا ویسے ہی جانتی ہے۔ ہم جو چیز کھاتے ہیں اس کا صالح حصہ ہمارے خون میں جاتا ہے، جذب ہوتا ہے، ہمارے وجود کا حصہ بنتا جاتا ہے۔ جو چیز فساد کا موجب بن سکتی ہو، یعنی نظام جسمانی کے لیے خلل کا موجب بن سکتی ہو، اس میں خرابی پیدا کر سکتی ہو، اس کو وہ تمام اعضاء جو خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے قائم فرمائے ہیں باہر نکال دیتے ہیں، اور اگر وہ باہر نکالنے کا سلسلہ از خود نہ ہو تو سارا نظام جسمانی فاسد ہو جاتا ہے۔ بس یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ تربیت کرتے ہیں تو ان میں سے جو صالح اور قائم رہنے والے اور پاک طینت لوگ ہیں وہ از خود آپ کے وجود کا مستقل حصہ بنتے چلے جائیں گے، اور وہ جو کجی رکھتے ہیں اور غلطی سے جلد بازی میں آ گئے وہ اسی تربیت کے دوران آپ سے آرام سے الگ ہو جائیں گے، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون آپ کا ہے کون آپ کا نہیں ہے، اور جتنے الگ ہوں گے ان کے بدلے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان سے بہتر، زیادہ صالح، تم سے زیادہ پیار کرنے والے اور زیادہ قربانیاں کرنے والے لوگ میں تمہیں دوں گا اور کثرت سے دوں گا۔ بس تربیت کے اس نظام کو اگر پوری طرح عملی جامہ نہیں پہنایا گیا تو یہ نہ سمجھیں کہ 3 مہینے ہو چکے ہیں اس لیے اب یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ بات اس وقت تک آئی گئی نہیں ہوگی جب تک کہ سب نومبائین کی تربیت کا کام اس حد تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ جاتا کہ وہ باقاعدہ نظام کا حصہ بن جائیں۔ اور اس ضمن میں یہ جماعتوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا ہے ذیلی تنظیموں سے استفادہ کریں اور کچھ ان کی ذمہ داریاں ڈالیں، اور وہ پھر مستقل اس کام کو جاری رکھیں، اور اس کے لیے ایک مرکزی ٹیم الگ بنا دیں جو تبلیغی کاموں سے علاوہ خالصتاً اسی کام کے لیے وقف رہے، کیونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو تربیت کے لیے خدا تعالیٰ مقرر فرمانا چاہتا ہے ان کا ایک الگ گروہ کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ کیوں نہ ہر قوم سے ایک ایسا فرقہ مرکز میں نہیں آتا جو خالصتاً تربیت کے کام کرتا ہے یا کرے گا۔ بس میں سمجھتا ہوں تربیت کا نظام 3 مہینے کے لیے تو ہنگامی نظام تھا، 3 مہینے کے بعد سارا سال بلکہ سال ہا سال ہمیشہ کے لیے یہ ایک قرآن کا بیان فرمودہ جاری نظام بن جائے، جس کو ہم ایک اس طرح اختیار کر لیں کہ نظام جماعت کا ایک اٹوٹ انگ ہو جائے، ایک ناقابل جدا حصہ بن جائے۔ نظام جماعت میں نئے آنے والوں کی تربیت کے لیے ایک الگ شعبہ اس رنگ کا قائم ہو جائے جو پہلے نہیں تھا۔ اصلاح و ارشاد تو ہے، تربیت کے سیکٹری بھی ہیں، تربیت کے مختلف عہدے موجود ہیں، لیکن میں جس بات کا ذکر کر رہا ہوں وہ خصوصیت سے وائن کے حوالے سے کر رہا ہوں، اور اس پہلو سے ہمیں اب مستقلاً ایسے شعبے کے قیام کی ضرورت ہے، اور اعلیٰ پیمانے پر اس نظام کو جاری کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ کہ اب ہمارے تبلیغی کوششوں کو کثرت سے پھل لگنے والے ہیں۔ یہ گزشتہ سال جو واقعہ ہوا ہے کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ آئندہ زمانوں کے حالات کا ایک پیش خیمہ ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کی خوشخبری دینے والا واقعہ تھا۔ بس اللہ کی تائید کی ہوائیں
لوگوں کو احمدیت میں داخل کرنے کے لیے چل پڑی ہیں، اور انہیں سنبھالنے کے لیے تیاری کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ یہ لوگ خود بھی نقصان اٹھائیں گے جو بغیر تربیت کے پڑے رہیں گے، اور آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اور آپ کے اندر بھی غلط رسمیں جاری کریں گے، اسلام سے ہٹی ہوئی عادات اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اور کئی قسم کی بدیاں ہیں جو ان کے ساتھ داخل ہو جائیں گی۔ اس لیے لازم ہے کہ نئے آنے والوں کو پہلے کوارنٹین میں رکھا جائے، ان کی تربیت کے جراثیم دھوئے جائیں، ان کو ہر قسم کے گند سے صاف کیا جائے، اور پاک صالح وجود بنا کر نظام جماعت کا حصہ بنایا جائے۔ اب میں واپس اس مضمون کی طرف آتا ہوں جو گزشتہ کئی خطبات سے جاری ہے۔ تبتل کے متعلق میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بارہا موت کا ذکر فرمایا ہے کہ مر جاؤ، لیکن جہاں جہاں اس موت کا ذکر فرمایا ہے وہاں زندہ ہونے کا ذکر بھی ہے، زندہ ہونے کے لیے مرو، کیونکہ موت کے بغیر ایک نئی زندگی مل نہیں سکتی، اور جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام موت کہتے ہیں وہی تبتل ہے۔ تبتل کا دوسرا نام سمجھ لیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں او پہ دلدار از خود مرده بود، از پہ تریاق زہر خورده بود، کہ دیکھو وہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عشق میں یہ ترانہ گایا جا رہا ہے۔ حضرت مسیح وسلم کا یہ کلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتوں کے بیان میں ہے۔ کہتے ہیں او پہ دلدار از خود مرده بود، وہ اپنے محبوب کی خاطر اپنے وجود سے خود کھویا گیا، اپنے اوپر موت وارد کر لی۔ از پہ تریاق زہر خورده بود، تریاق حاصل کرنے کی خاطر زہر کھا گیا۔ کیسا پیارا کلام ہے، کیسا عمدہ ایک بیان ہے کہ اس لیے کہ تریاق ملے اس نے زہر کھا لیا، یعنی وہ حالت اختیار کر لی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لازماً تریاق دینا ہی دینا تھا۔ تا ننوشد جامعی زہر کسے کہہ رہائی یابد از مرگاں خسے، کہ جب تک کوئی یہ زہر خود نہ کھا لے اسے کہہ رہائی یابد از مرگاں خسے، انسان جو خس و خاشاک ہے، بے حیثیت ہے، اسے اس موت سے رہائی مل کیسے سکتی ہے؟ بس یہاں موت اور موت سے رہائی کا مضمون اکٹھا ہی بیان فرمایا ہے، یعنی ایک موت سے رہائی کے لیے ایک موت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ زیر این موت است پنہاں صد حیات، زندگی خواہی بے خور جام ممات، زیر این موت، اس موت کے نیچے پنہاں ہیں سینکڑوں زندگیاں۔ زندگی خواہی، تو زندگی کا خواہ ہے، زندگی چاہتا ہے، بے خور جام ممات، موت کا جام پی لے، یہی اسی میں زندگی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توحید کا نور اپنی پوری شان کے ساتھ اس وقت تک انسان میں چمک نہیں سکتا جب تک اس سے پہلے آفاقی معبودوں کی نفی نہ ہو جائے۔ یعنی تبتل کے مضمون کو اس رنگ میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایک توحید تبتل کے بعد ہے، ایک توحید تبتل سے پہلے ہے۔ توحید کو اختیار کرتے ہو تو تبتل کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ خدا کی خاطر دنیا چھوڑنی ہو تو اس سے پہلے توحید کی ضرورت ہے، مگر فرمایا ایک توحید تبتل کے بعد جلوہ گر ہوتی ہے۔ وہ ایک عظیم الشان توحید کا تصور ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں توحید ایک نور ہے جو آفاقی و انفسی معبودوں کی نفی کے بعد دل میں پیدا ہوتا ہے اور وجود کے ذرے ذرے میں سرایت کر جاتا ہے۔ بس وہ بجوز خدا اور اس کے رسول کے ذریعے محض اپنی طاقت سے کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے جو سمجھتے ہیں کہ تبتل کا مضمون اتنا مشکل ہے کہ اس کو سننے اور سمجھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں
کہ ہمیں تبتل کی طاقت ہی نہیں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ تبتل کی طاقت اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کسی کو بھی مل نہیں سکتی۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے پر کسی جمعہ سننے والے احمدی نے ایک دلچسپ تبصرہ کیا۔ اس نے کہا آج تو تبتل کا مضمون سمجھنے کے بعد مجھے تو یوں لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے سوا اور کوئی بھی احمدی نہیں رہا، وہی احمدی کہلا سکتے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو فرماتے ہیں میری جماعت میں سے نہیں ہے، میری جماعت میں سے نہیں ہے، ان کا یہ فقرہ ایک دلچسپ تبصرہ تو ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ خلفاء بھی اللہ تعالیٰ کی تائید کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ انبیاء ایسا گروہ، تائید یافتہ گروہ ہے جن کے متعلق ہم لب کشائی نہیں کر سکتے، لیکن خلفاء کا یہ حال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جان آفریں کو سپرد فرما رہے تھے تو بے قرار ہو کے بستر پر تڑپ تڑپ کے یہ کہہ رہے تھے لا لی ولا علیہ، لا لی ولا علیہ، اے میرے اللہ میں نیکیوں کا حساب نہیں مانگتا، مجھے میری غفلتوں سے درگزر فرما دے۔ تو اس لیے یہ کہنا بھی درست نہیں کہ خلفاء بھی اس مقام پر جا پہنچے ہیں جہاں وہ سمجھیں کہ بخشے گئے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ بخشش کے لیے ایک بے قرار دل چاہیے جو ہر وقت ہر آن ترساں رہے، خدا سے خوف زدہ رہے اور جانتا ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ صحیح جانتا ہے وہ پھر کہ میرے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ اس خدا کے حضور قبول کیے جائیں، وہ بخش دے، رحمت سے درگزر فرما دے اور قبول فرما لے تو اس کی رحمت کی شان ہے، ورنہ حقیقت میں حقدار نہیں ہوں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں تبتل کی تعریف کرتے ہوئے ایسا جلالی کلام فرمایا ہے کہ اس کو سن کر انسان لرز اٹھتا ہے اور ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ میں بھی جماعت سے باہر نکل گیا، لیکن ساتھ دلداری بھی فرمائی ہے، طریق بھی سکھائے ہیں کہ کس طرح انسان اپنی کمزوریوں کے باوجود خدا کی درگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ فرماتے ہیں پس وہ بجز خدا اور اس کے رسول کے ذریعہ کے محض اپنی طاقت سے کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو تو پھر تمہیں یہ اپنے ذرے ذرے کو خدا کی خاطر فنا کر دینے کا مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ انسان کا فقط یہ کام ہے کہ اپنی خودی پر موت وارد کر دے، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ فرمایا تو یہ ہے کہ صرف یہ کام ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو یہی دکھائی دیتا ہوگا کہ صرف اتنی سی بات ہے۔ جو خودی پر موت وارد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف بھی بڑا ہی مشکل کام ہے۔ میں نے تو اکثر جگہ خودی کو ہی لوگوں کی ہلاکت میں کار فرما دیکھا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہر جگہ خودی خودی خودی، وہ پتہ نہیں اقبال کے دماغ میں کون سی خودی گھسی ہوئی تھی کہ جس کے نتیجے میں کہتا تھا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ تصور خودی کا جو قرآن نے پیش فرمایا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قلم اٹھایا، وہ خودی تو مہلک ہی مہلک ہے، اور اس کو ایسے مٹا دینا چاہیے کہ جیسے وجود ہی کوئی نہ رہے۔ فرماتے ہیں خودی پر موت وارد کر دے، اس شیطانی نحوست کو چھوڑ دے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ خودی شیطانی نحوست ہے، اور شیطانی نحوست کہنا اس لیے بہت موضوع ہے کہ شیطان کے متعلق قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہ سے حملہ کرتا ہے جہاں سے تمہیں خبر نہ ہو، اور خودی کا حملہ ہمیشہ ایسی جگہ سے ہوتا ہے کہ انسان کو خبر نہیں ہوتی۔ متکبر لوگ، اپنی نفس اور انا کی خاطر نیکیاں دکھانے والے، اپنے نفس اور انا کی خاطر دوسروں پر تنقید کرنے والے، نظام سے باغی ہونے والے وغیرہ وغیرہ بے شمار گروہ ہیں جو خودی کے مارے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں۔ ان سے حال پوچھیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو سب نیکی کی باتیں ہیں۔ بس
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا ہے اس شیطانی نحوست کو چھوڑ دے، بہت ہی عمدہ تبصرہ ہے خودی کے مضمون پر کہ شیطانی نحوست ہے، اس سے نجات حاصل کرنا لازم ہے۔ فرمایا شیطانی نحوست کس طرح اس کو لاحق ہو جاتی ہے، اس کی چند مثالیں دی ہیں۔ فرمایا اس شیطانی نحوست کو چھوڑ دے کہ میں علوم میں پرورش یافتہ ہوں۔ صاحب علم لوگوں کا تکبر بھی وہ خودی ہے جو خدا کی درگاہ میں رد ہو جاتی ہے۔ بس کوئی ایک انسان یہ سمجھے کہ میں علوم میں پرورش یافتہ ہوں اور میری اسی سے نجات ہے، میں سب سے بڑا ہوں، یہ بھی اسے سب سے چھوٹا کر کے چھوڑتی ہے یہ بات بھی۔ پھر فرمایا ایک جاہل کی طرح اپنے تئیں تصور کرے اور دعا میں لگا رہے، عالم ہو کر اپنے آپ کو جاہل سمجھے۔ اس سلسلے میں یہ بات میں ضرور سمجھانا چاہتا ہوں کہ عالم ہو کر جو میں نے لفظ کہے ہیں ان کے اندر ایک خامی ہے، اس بیان میں ایک خامی چھپی ہوئی ہے۔ سچا عالم جب غور کرتا ہے اپنے علم پر اور ساری کائنات پر اور دیگر علماء کے حال پر اور ان علوم کے بے شمار مضامین پر جن سے وہ کلیتاً بے بہرہ ہے، اور پھر ہر عالم کے اس بنیادی نقص پر کہ کسی عالم کا بھی علم کامل نہیں ہوتا اور بڑے سے بڑے عالم بھی علم کے میدان میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اور پھر وہ خدا پر نظر ڈالے اور عالم الغیب و شہادہ کے مقام پر نظر ڈالے، تو کوئی دنیا میں عالم ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں عالم ہو کر پھر گر رہا ہوں۔ وہ حقیقت میں اپنے آپ کو ضرور جاہل سمجھے گا، اور اس وقت سچا عجز پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہیں تو ہم عالم، لیکن عجز کی خاطر کہتے ہیں جی ہمارے پاس کہاں علم ہے، ہم تو لا علم لوگ ہیں۔ وہ ان کا لا علم بننا عجز نہیں ہوتا بلکہ دکھاوا ہو جاتا ہے۔ بعض امیر جس طرح کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو مزدور ہیں، بس وہ 2 روٹی کمانے والے ہیں، حالانکہ لکھ پتی ہوتے ہیں۔ ان کا یہ انداز بیان بھی ایک فخر رکھتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم تو معمولی مزدور روٹی کمانے والے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہوتے ہیں ان کے۔ تو علم کے ساتھ یہ حرکت کی جائے یا دولت کے ساتھ حرکت کی جائے، بنیادی طور پر انسان کی انا جو ہے وہ اسے یہاں بھی دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ بھی شیطانی نحوست ہے۔ سچا عز وہ ہے جو حقیقت پر مبنی ہو، اور انسان اگر گہری فراست کے ساتھ اپنی یافت پر غور کرے، جو کچھ وہ حاصل کر چکا ہے اسے پہچانے پرکھے، تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر وہ سچا عز پیدا ہوتا ہے جس کے بعد دعا میں جان پڑ جاتی ہے، طلب میں ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ آپ منہ سے انکار کر رہے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے خدا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور دل کہہ رہا ہو کہ کافی کچھ ہو، محض خدا کی خاطر گر رہے ہو، تو دعا میں جان کہاں سے پڑے گی؟ دعا میں جان تو خطرے کے مقام سے پڑتی ہے۔ ایک آدمی جو چھت سے گر رہا ہو، گرتے وقت کی جو اس کی چیخ ہے وہ اور قسم کی چیخ ہے، اور محض بناوٹ سے چیخ مارنا بالکل اور بات ہے۔ ایک بچے پر ایک درندہ جھپٹ رہا ہو، اس کی جو چیخ ہے وہ بالکل اور نوعیت کی ہے، اور عام حالات میں بچے کا چیختا رہنا اور ہے۔ اگر ماں بچے کی وہ چیخ سن لے جو حقیقی خطرے کے وقت دل سے نکلتی ہے، تو ماں اپنی جان، اپنا سارا وجود اس خطرے میں جھونک دے تاکہ اس بچے کو بچا لے۔ بس دعا میں قوت پیدا کرنے کے لیے یہ مضمون سمجھنا ضروری ہے، اپنے عجز کو حقیقی بنائیں، اور آپ کا عجز ہے ہی حقیقی، ہم سب کا عجز حقیقی ہے۔ اگر ہم اس کو پا لیں، اگر اپنے وجود کی حقیقت کو سمجھ جائیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، حقیقت میں ذلیل کیڑوں سے بڑھ کر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور خدا نے جو عزتیں دی ہیں محض اس کی پردہ داریاں ہیں اور اس کی رحمت ہے جس کی چادر نے ہمیں لپیٹا ہوا ہے، ورنہ حقیقت میں انسان خدا کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس حیثیت سے اپنے گرد و پیش کے خطرات کو محسوس کر کے اگر دعا میں لگا رہے
تب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں توحید کا نور خدا کی طرف سے اس پر نازل ہوگا اور ایک نئی زندگی اس کو بخشے گا۔ یہ وہ توحید ہے جو نئی زندگی بخشتی ہے، کیونکہ سب کچھ کی نفی جو ہو گئی تب توحید قائم ہوئی ہے۔ اگر ساری کائنات کی نفی کر دیں اور اپنے وجود کو قائم رکھیں تو توحید کیسے ہو جائے گی؟ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ کلام بہت گہرے معنی رکھتا ہے، اسے محض سرسری طور پر نہ پڑھیں۔ ہر انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں، لیکن وہ سوچتا نہیں کہ ایک گرد و پیش کی نفی تو کر رہا ہے، کہنے والا اپنی بھی نفی کرتا ہے کہ نہیں؟ اور اپنی نفی کرنا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ یہ نفی جگہ جگہ کرنی پڑتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں بے شمار قدم ایسے اٹھانے پڑتے ہیں جہاں یہ مضمون آپ کے سامنے ایک تنبیہ کے طور پر آ کھڑا ہوتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنی نفی کر کے یہ قدم اٹھا رہے ہو یا خدا کے مزاج کی مرضی کے علاوہ ایک الگ قدم اٹھایا جا رہا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تبتل کے مضمون کو ہجرت کے طور پر بیان فرماتے ہیں، اور حقیقت میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبتل کو ہجرت کے رنگ میں ہی بیان فرمایا ہے، یعنی ایک اور موقع پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ بخاری باب کیفا بدأ الوحی اور بخاری کتاب الایمان والنذر، مسلم کتاب الامارہ باب انما الاعمال بالنیت میں بھی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے، بس خدا تعالیٰ کی طرف دوسروں سے قطع تعلق کر کے چلنا یہ حقیقی ہجرت ہے، اور اس ہجرت کا آغاز نیت سے ہوگا، ورنہ تمہاری تمام حرکتیں خدا کی طرف ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہوں گی۔ تم سمجھ رہے ہوگے کہ تم خدا کی طرف جا رہے ہو، لیکن فی الحقیقت کسی اور وجود کی طرف چل رہے ہوگے۔ اتنی عظیم الشان حدیث ہے کہ زندگی کے ہر عمل پر اور عمل سے پہلے ہر نیت پر یہ نگران بن گئی ہے اور ہماری کمزوریوں کی طرف اشارہ فرما رہی ہے اور متنبع کر رہی ہے کہ کن کن باتوں میں تمہیں توجہ کے ساتھ، غور اور فکر کے ساتھ اپنی نیتوں کا تجزیہ کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ تمہاری نیتیں سچی ہیں یا جھوٹی ہیں۔ فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے، جس نے دنیا چھوڑی ہے خدا اور رسول کی خاطر، وہ تو انہی کی طرف رہے گی۔ یہ تو سادہ سی بات ہے، لیکن ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے وہ دنیا کو پالے گا۔ اب امرأة ينكحها، یا عورت کی طرف ہے تو اس سے وہ نکاح کر لے گا۔ فہجرته الى ما هاجر الیہ، عملاً اس کی ہجرت وہی شمار ہوتی ہے جس کی طرف، جس کی نیت سے وہ چلا ہے۔ بس ان دو باتوں کا کیا تعلق ہے؟ جس کی ہجرت اللہ کی طرف ہے وہ اللہ کی طرف ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری ہر ہجرت اسی طرف ہے جس طرف تم بظاہر سمجھتے ہو۔ عین ممکن ہے، یہ خطرہ لاحق ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ خدا کی طرف جا رہے ہو، لیکن مقصد کوئی اور دنیا کی چیز ہو، بس تم دنیا کی چیز تو پالو گے لیکن خدا کو نہیں پا سکو گے۔ اگر ہجرت خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی تو دنیا پر ٹھہرو گے نہیں، رستے میں دنیا بھی پا سکتے ہو، مگر اصلی مقام تک پہنچو گے، یعنی خدا جس کی طرف تم ہجرت کر رہے ہو۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یقیناً میری مثال ایک ایسے شخص کی مثال ہے جس نے محبت کو ہر چیز پر چن لیا ہو اور خدا کی طرف پورا جھک گیا ہو اور قرب کے میدانوں میں صحیح کرتا ہو، یعنی خدا تعالیٰ جہاں جہاں ملتا ہے وہاں کوشش کر کے تیزی سے قدم اٹھا رہا ہو اور اس کے ملنے کے لیے وطن سے دوری اختیار کی ہو اور وطن کی مٹی کو اور ہم عمروں کی صحبت کو چھوڑا ہو اور اپنے محبوب کے شہر کا قصد کیا ہو اور چلا ہو۔ کیسی پیاری تصویر ہے تبتل اللہ کی۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی وطن میں رہتے تھے جہاں پیدا ہوئے، انہی لوگوں میں پرورش یافتہ تھے جن کے ساتھ آپ نے عمر گزاری، اور ظاہری طور پر ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، مگر آپ کا دل گواہ تھا، اور یہ اس عبارت کا ایک لفظ گواہ ہے کہ آپ سچے ہیں کہ بارہا خدا کی خاطر ان سب چیزوں کو خیر بات کہنا پڑا ہے، ان سے رخصت ہونا پڑا ہے، کیونکہ دل ہمیشہ اللہ کی طرف مائل رہا ہے۔ جہاں ان چیزوں کا قرب خدا سے دور کرنے کا موجب بن سکتا تھا، وہاں ہر دفعہ آپ نے نیت میں ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور خدا کی طرف مائل ہو گئے۔ یہ وہ تبتل کا سفر ہے جو زندگی بھر انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر دراصل وہ توحید کا نور حاصل ہوتا ہے جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا حال بچپن سے یہی تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ تبتل یافتہ تھے، آپ کی فطرت میں تبتل اللہ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد صاحب نے علاقہ کے ایک سکھ زمیندار کو ایک دفعہ یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آج کل ایک ایسا بڑا افسر برسر اقتدار ہے جس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، بس اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں تمہاری مرضی کی بہت اعلیٰ نوکری دلوا سکتا ہوں۔ یہ وہ سکھ دوست جو ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تلاش میں گئے اور آخر ان کو ڈھونڈ کر یہ پیغام دیا، تو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ وہ حضرت والد صاحب سے عرض کر دیں کہ میں ان کی محبت اور شفقت کا ممنون ہوں، مگر میری نوکری کی فکر نہ کریں، میں نے جہاں نوکر ہونا تھا ہو چکا۔ یہ سکھ زمیندار حضرت دادا صاحب کی خدمت، یہ وہاں والد میں نے پڑھا تھا، یہاں دادا لکھا ہوا، یہاں غلطی سے شاید میں والد پڑھ گیا تھا۔ اصل میں فکرہ یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے والد صاحب کے علاقہ کے ایک دوست آئے تھے اور ملنے آئے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے دادا سے، اور دادا کا یہ پیغام تھا، تو اس کے جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عرض کر دیں کہ میری نوکری کی فکر نہ کریں، میں نے جہاں نوکر ہونا تھا ہو چکا ہوں۔ یہ سکھ زمیندار حضرت دادا صاحب کی خدمت میں حیران و پریشان ہو کر واپس آیا اور عرض کیا کہ آپ کے بچے نے تو یہ جواب دیا ہے کہ میں نے تو جہاں نوکر ہونا تھا ہو چکا ہوں۔ شاید وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس جواب کی اہمیت کو نہ سمجھتا تھا، مگر دادا صاحب کی طبیعت بڑی نکتہ شناس تھی۔ کچھ دیر خاموش رہ کر فرمانے لگے، اچھا غلام احمد نے یہ کہا ہے کہ میں نوکر ہو چکا ہوں، تو پھر خیر ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ ایک اور موقع پر ایک دفعہ ایک بڑے رئیس، ہمارے دادا، میرا خیال ہے ہیں وہ والد ہی، ذکر والد کے چل رہے، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے چونکہ روایت کی ہوئی ہے، اس لیے جب وہ دادا کہتے ہیں تو والد ہی مراد ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے والد، اور حضرت میاں بشیر احمد صاحب اور حضرت ہمارے والد کے والد کے دادا بنتے تھے، یعنی تو ٹھیک کر لیں، جو میں نے پہلے فکرہ کہا تھا وہی درست تھا سب سے پہلا، کہ والد نے پیغام بھیجا تھا، اور جہاں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ان کو دادا کہتے ہیں، مسیح موعود کے دادا نہیں بلکہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے دادا مراد ہیں۔ اب یہاں بھی یہی بات دوبارہ آئی ہے تو مجھے سمجھ آئی۔ ایک دفعہ ایک بڑے رئیس نے ہمارے دادا صاحب سے پوچھا
آپ کے دادا مسیح السلام کے والد ہی تھے کہ سنتا ہوں آپ کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے مگر ہم نے اسے کبھی دیکھا نہیں۔ دادا صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہاں میرا ایک چھوٹا لڑکا تو ہے مگر وہ تازہ شادی شدہ دلہنوں کی طرح کم ہی نظر آتا ہے۔ اگر اسے دیکھنا ہو تو مسجد کے کسی گوشے میں جا کر دیکھ لیں، وہ تو مسیتڑ ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تبتل آغاز ہی سے خدا تعالیٰ کی طرف سے فیض یافتہ تبتل تھا، ایک فطرت ثانیہ بن چکا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے اس امر کا یقین دلایا جاوے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے اور اس کی اطاعت میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری فطرت ایسی واقعہ ہوئی ہے کہ ان تکلیفوں اور بلاؤں کو ایک لذت اور محبت کے جوش اور شوق کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ یہاں لفظ ہے تھا، فطرت کی طرف اشارہ کر کے ہے، تیار ہوں نہیں، غلط پڑ گیا اس لیے میں ذرا ٹھہر گیا دوبارہ۔ فرماتے ہیں میری فطرت ایسی واقعہ ہوئی ہے کہ وہ ان تکلیفوں اور بلاؤں کو ایک لذت اور محبت کے جوش اور شوق کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار ہے، اور باوجود ایسے یقین کے جو عذاب اور دکھ کی صورت میں دلایا جائے، کبھی خدا کی اطاعت اور فرما برداری سے ایک قدم باہر نکالنے کو ہزار بلکہ لا انتہا موت سے بڑھ کر اور دکھوں اور مصائب کا مجموعہ قرار دیتی ہے۔ پھر نصیحت کے رنگ میں ہمیں فرماتے ہیں، سب خیر ہے اسی میں کہ اس سے لگاؤ دل، ڈھونڈو اسی کو یارو بتوں میں وفا نہیں، اس جائے پر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو، دوزخ ہے یہ مقام یہ بستاں سرا نہیں۔ بس وہ لوگ جو دنیا سے دل لگا کر اسی دنیا کی محبتوں میں منہمک ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ ان کی موت ہمیشہ بے اطمینانی کی موت ہوتی ہے، کبھی بھی انہیں زندگی سے سچی طمانینت نصیب نہیں ملتی، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سچی طمانینت دلوں کو صرف اللہ کے ذکر سے ملے گی، کیونکہ اسی ذکر کی خاطر یہ دل پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے فارسی کلام میں فرماتے ہیں، ہرچہ غیر خدا بخاطر تست، آم بتے تست اے با ایمان سست، پر ہزر باش زیم بتان نہاں، دامن دل ز دست شام برہاں، کہ ہرچہ غیر خدا بخاطر تست، اے سست ایمان والے، ہر وہ خدا کا غیر جو تیرے دل میں ہے یہ تیرے دل کا ایک بت ہے، پر ہزر باش زیم بتان نہاں، لازم ہے تجھ پر کہ ان چھپے ہوئے بتوں سے خوف زدہ رہو، ان سے بچ کر رہو، دامن دل ز دست شام برہاں، اپنے دل کا دامن ان کی قید سے چھڑا دو اور آزاد ہو جاؤ۔ بس تبتل کا یہ معنی ہے کہ اپنے دل کے مخفی بتوں سے انسان رہائی پائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ انسان اس دنیا میں اس طرح مر جائے کہ دنیا کے آرام، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی لذتوں سے کلیتاً کنارہ کش ہو جائے اور ایک فقیر کا کمبل اوڑھ کر اس دنیا سے الگ ہو جائے؟ تو یہ درست نہیں ہے۔ مقام تبتل اس مقام سے زیادہ مشکل ہے جس مقام میں فقیر دنیا سے پناہ مانگتے ہیں اور علیحدگی اختیار کر جاتے ہیں۔ تبتل کا مطلب ہے اس دنیا میں رہنا، اس کے ساتھ ساتھ چلنا، ہر روز اس کی لذتوں اور کشش سے آزمائے جانا، اور ہر لمحہ اس بات پر نگران ہونا کہ یہ تمام لذتیں خدا تعالیٰ کے تعلق کے مقابل پر ہیچ ہیں۔ جہاں میں اس دوراہے پر آؤں گا کہ جہاں ایک طرف یہ لذتیں ہوئیں اور دوسری طرف خدا کی محبت ہوئی، تو ان لذتوں کو اس طرح ترک کر دوں گا
جیسے ایک بدبودار مردار کو چھوڑ کر انسان الگ ہو جایا کرتا ہے. یہ وہ تبتل کی روح ہے، ورنہ حقیقت میں دنیا کی زینتیں، اچھے لباس، اچھا کھانا، اچھا پینا مومنوں پر حرام نہیں ہے. بلکہ قرآن کریم تو فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اعلان کر دے کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا ہے، وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے. وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور معقولات یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری. قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، تو کہہ دے کہ میں نے تو یہ ساری نعمتیں ایمان والوں کی خاطر پیدا کیے ہیں. فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں، لیکن خالصتاً یوم القیامہ، اس دنیا میں غیر بھی شریک ہیں، قیامت کے دن تو صرف مومنوں کے لیے ہوں گی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہاں لفظ خالصتاً بہت ہی اہم بیان ہے جس پر غور کریں. وہ مومن جو دنیا میں باقی غیر مومن لوگوں کی طرح نعمتوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن خالص کیسے ہو سکتی ہیں؟ خالصتاً تب بن سکتی ہیں جب اس دنیا میں ان نعمتوں سے استفادہ اٹھاتے ہوئے خدا کی خاطر جب بھی موقع آیا ان نعمتوں کو انہوں نے یکسر ایک غلیظ و ذلیل چیز کی طرح ایک طرف پھینک دیا اور ان سے جدائی اختیار کر لی. اب رمضان آئے گا تو اس میں بھی خدا کے مومن بندے جو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے عادی ہیں، دیکھیں کس طرح خدا کی خاطر ان نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر جاتے ہیں. یہ نعمتیں بہت سے ایسے مواقع پر سامنے آتی ہیں جہاں گناہ کے نتیجے میں حاصل ہو سکتی ہیں، چوری کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں، خیانت کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں. وہ نعمتیں وہ نہیں ہیں جو خدا نے اپنے مومن بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. مومن بندوں کے لیے وہ نعمتیں پیدا کی ہیں جو خدا ان کو عطا فرماتا ہے اور رزق حلال کے طور پر یا جائز نعمتوں کے طور پر ان کو ملتی ہیں. وہاں جو لوگ ان نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور ناجائز ذرائع سے ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے خالصتاً یوم القیامہ. دنیا میں تو ان نعمتوں میں سب شریک ہیں، حلال حرام جو کچھ تھا سب مل کے کھاتے رہے، لیکن مومن بندے ہمیشہ حرام کے مقام سے چونکہ رک جاتے رہے ہیں، اس لیے قیامت کے دن یہ نعمتیں انہی کے لیے خاص ہوں گی، ان میں ان کے غیر شریک نہیں ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے مزید کھولتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ زراعت والا زراعت کو اور تجارت والا تجارت کو، ملازمت والا ملازمت کو اور صنعت و حرفت والا اپنے کاروبار کو ترک کر دے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ والا معاملہ ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی تجارت اور کوئی کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے والا ہو. یہ مراد ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہر چیز خدا سے غافل کرنے کی بجائے خدا کا ذکر یاد دلانے والی بن جائے تو دنیا میں اس رنگ میں رہنا اور اس سے تعلق جوڑنا ہرگز منع نہیں ہے. لیکن وہ تعلق جو خدا کی یاد سے غافل کرے اور انسان کو خدا سے توڑ کر اپنی طرف کھینچ لے، وہ تعلق ہے جس کی مناہی فرمائی گئی ہے. پھر فرماتے ہیں کاروبار تجارت میں اور ذمہ دار اپنے امور زراعت میں اور بادشاہ اپنے تخت حکومت پر بیٹھ کر غرض جو جس کام میں ہے اپنے کاموں میں خدا نصب العین رکھے اور اس کی عظمت اور جبروت کو پیش نظر رکھ کر
اس کے احکام اور اوامر و نواہی کا لحاظ رکھتے ہوئے جو چاہے کرے، اللہ سے ڈر اور سب کچھ کر، تو یہ مفہوم ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرمایا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر قسم کے گناہ کرتے رہو، مراد یہ ہے اللہ سے ڈر کر رہو، اس ڈر کے دائرے میں جو کچھ کرو اس میں تم آزاد ہو اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ جب خدا کا خوف آ جائے تو ہر غیر خوف سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ خوف سے بچنے کا یہی طریق ہے کہ ایک خوف کو یعنی اللہ کے خوف کو غالب کر لیں، اور پھر کسی غیر اللہ کا کسی اور چیز کا خوف انسان کو ڈرا نہیں سکتا، اس کو مروب نہیں کر سکتا، اس کی زندگی جہنم نہیں بنا سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر انسان کی زندگی کا یہ مدعا ہو جائے کہ وہ صرف تنعم کی زندگی بسر کرے، یعنی یہ خوب کھول کھول کر آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے تبتل کیسے اختیار کرنا ہے، کس حد تک جانا ہے، کس حد سے آگے قدم نہیں بڑھانا۔ ایک وہ بیان ہے کہ دیکھو اس حدود کے اندر رہتے ہوئے تم جو چاہو کرو، اور ایک یہ ہے کہ دیکھو ان تعلقات میں ایسے نہ بڑھ جانا کہ تم سے یہ سلوک ہو جائے۔ یہ مضمون بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی زندگی کا یہ مدعا ہو جائے کہ وہ صرف تنعم کی زندگی بسر کرے اور اس کی ساری کامیابیوں کی انتہا خود و نوش اور لباس و خواب ہی ہو، اور خدا تعالیٰ کے لیے کوئی خانہ اس کے دل میں باقی نہ رہے، تو یاد رکھو کہ ایسا شخص فطرت اللہ کا مقلب ہے۔ بہت ہی پیارا کلام، بہت ہی گہرا عارفانہ کلام ہے۔ میں نے آپ سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک نیا مطلب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس عبارت سے میرے ذہن پر ابھرا ہے، اور بہت ہی پیارا مطلب ہے۔ اللہ کی فطرت میں تو دنیا کی کوئی آلودگی نہیں ہے۔ اللہ کی فطرت میں نہ کھانا پینا نہ اس کی ضرورت ہے، نہ آرام کی ضرورت ہے، نہ دنیاوی تنعم اس کی فطرت کے اور اس کے مزاج کے مطابق ہیں۔ تو وہ انسان جو ان چیزوں پر انحصار کر جاتا ہے وہ فطرت اللہ کا مقلب یعنی الٹ بن جاتا ہے، وہ خالصتاً ان چیزوں کا ہو کر رہتا ہے۔ پس اگرچہ انسان کلیتاً خدائی صفات اختیار نہیں کر سکتا، مگر اس حد تک خدائی صفات اختیار کرنے کا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ملتا ہے کہ وقتاً فوقتاً خدا کی خاطر ان چیزوں سے منہ موڑ کے، ان چیزوں سے رشتہ توڑ کر وہ محرومی، بظاہر محرومی اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہ جھلکیاں ہیں جو خدا کی فطرت کی اس کی ذات میں ظاہر ہوتی ہیں، یہ اس کی نجات کا موجب بنتی ہیں۔ اور اس کے برعکس فرماتا ہے خدا تعالیٰ کی فطرت کا مقلب ہے، خدا کی فطرت میں جو باتیں ہیں اس کے برعکس وہ بن جاتا ہے، دنیا کا کیڑا ہو کر زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ موت ہے، اس میں کوئی زندگی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں مجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق کاٹ لے۔ بڑا ہی بد نصیب انسان ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق کاٹ لے، اسی کا دوسرا نام موت ہے، اور یہ وہ موت ہے جس کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں ہے۔ مر کے وہی زندہ ہوں گے جو اس زندگی میں خدا کے ساتھ زندہ ہیں، جو خدا کی خاطر اس دنیا کی موت اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ میں رہ کر زندہ ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی ابدی ہے، کوئی موت ان کو مار نہیں سکتی، وہ ہمیشگی کا مقام پا جاتے ہیں، وہ اہل بقا ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا کے جو اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے روز مر جاتے ہیں، یعنی اللہ سے جدا ہو کر مر جاتے ہیں، ان کی موت دائمی ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ تبتل اختیار کریں جس تبتل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا نور ہم پر جلوہ گر ہو اور ہمارے سارے وجود کو نورانی بنا دے۔ یہ اگر ہم کر لیں تو ساری دنیا کی نجات ہمارے ساتھ وابستہ ہو جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ ساری دنیا کی نجات آج ہمارے ساتھ ہی وابستہ ہے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر